مسئلہ 433 مسجد کے احکام نجاست طہارت کے لحاظ سے یہ آ رہے ہیں کہ مساجد جتنی بھی ہیں ان کو نجس کرنا. اب یہاں اس مساجد کی اشیاء جیسے یہ قالینیں ہیں، اسی طرح کھڑکیاں دروازے مسجد کے ان کو نجس کرنا، یا اسی طرح دیواریں مسجد کی ان کو نجس کرنا کا یہ حرام. اندر سے دیواروں کو، اندر سے چھت کو، یہ جو اندرونی سارا حصہ ہے اس کو نجس کرنا باہر سے. یہ دیوار ادھر بھی بازار کی طرف بھی ہے، کوئی اگر وہاں نجاست ڈال دے تو یہ حرام نہیں ہے. اور مسجد کی چھت جو ہے اس کو بھی شمار نہیں کیا، اوپر سے اندر سے نا، اوپر سے جہاں سے بارش آتی ہے. تو یہ جو اندرونی علاقہ ہے اس کا نجس کرنا حرام. اور ہمارے پاس جو ادلہ ہیں نا روایات، ان میں کوئی واضح جیسے ایک امر واضح ہوتا ہے نا، جیسے یہ ہے کہ بھائی احتلام ہو تو غسل واجب ہے، اس طرح کی واضح بات نہیں آئی ہے. راوی آگے پوچھتے ہیں اور ائمہ جواب دیتے ہیں، سارے سوال سارے جواب ان سے کوئی واضح بات نظر نہیں آ رہی. صفائی کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. جو دلیلیں دی گئی ہیں کہ مثلا مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ان کو مسجد الحرام کے قریب نہ جانے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ نہ جائیں، تو وہ مسجد الحرام کی بات ہو رہی ہے یا ساری مساجد کی بات ہو رہی ہے؟ وہاں یہ اشکال کھڑا ہو گیا. ایک چیز جس سے یہ حکم لیا جاتا ہے نا وہ یہ علیکم السلام کہ لوگ جو بار بار ائمہ سے پوچھتے تھے کہ مسجد کو پاک کیا ہے، اس میں نجاست تھی، نجاست کی باتیں اور مسجد کی، یعنی ان کے ذہن میں مسجد کی باتیں، نجاست کی باتیں، پاک کرنے کی باتیں یہ جو کرتے تھے، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسجد اور نجاست اکٹھے نہیں ہو سکتے، جہاں مسجد ہے وہاں نجاست نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ چیز ان کے ذہن میں تھی راویوں کے. یہ جو چیز ذہن میں تھی نا سب کے، ائمہ نے اس ذہن والی چیز کو مٹایا نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کے ذہن سے مٹ جائے کہ بھئی مسجد نجاست جمع نہیں ہو سکتی. یہ ان کے ذہن میں آئے، ائمہ کو ایسی بات کرتے کہ یہ والی بات ان کے ذہن سے مٹ جائے. تو یہ نہیں مٹائی نا، اس کا مطلب ہے مسجد اور نجاست جمع نہیں ہو سکتی. غلطی پہ ہوتے سارے شیعہ تو امام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اصلاح فرمائے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد اور نجاست جمع نہیں ہو سکتی. اب مسجد اندرونی طرف جو ہے وہ اور نجاست تو جمع نہیں ہو سکتی. بیرونی دیوار سے باہر والی کی ہم بات کریں وہ اور نجاست اگر ہو جائیں تو اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ والی بات تھی، تو ہمیں شک ہے پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں تھی. لہٰذا اسی وجہ سے ہم باہر وہ حکم نہیں لے جائیں گے جو اندر میں. کیا یہ تخصیص و ادلہ میں موجود ہے کہ اندر اور باہر؟ یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. میں نے کہا کہ جو ہماری روایات ہیں، جو آیات ہیں، ان میں واضح بات نہیں ہے. ہم اگر یہ حکم لے رہے ہیں نا، دو حکم، یارم و تنجیس المساجد ایک یہ حکم، دوسرا یاجب و تطہیرھا، یہ ہم لے رہے ہیں الفاظ سے نہیں لے رہے، روایات کے الفاظ سے نہیں لے رہے. ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی کہ مسجدیات اور نجاست یہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی بات کی وجہ سے وہ سوال کرتے تھے. یہ جو بات تھی اس کو ائمہ نے باقی رکھا ہے، اس کو مٹایا نہیں ہے. تقریر خاموشی ائمہ کی. اس کو اگر غلطی پہ سے سارے تو پھر امام کا کام ہے اصلاح کرنا. تو امام نے اس کو مٹایا نہیں ہے نا، تو ہم ان کے ذہن والی بات سے استدلال کر رہے ہیں کہ مسجد کے ساتھ نجاست کو رکھنا، یعنی نجاست اور مسجدیات کا جمع کرنا، یعنی مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، جو ان کے ذہن میں تھا. اور امام نے اس کو مٹایا نہیں ہے. ان کے ذہن میں تھا کہ نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب ہے، اور امام نے اس کو مٹایا نہیں. تو اس سے ہم نے بس لیا ہے کہ حرام ہے نجس کرنا اور پاک کرنا واجب ہے. اب کتنی مقدار کہیں بھی نہیں ملے گا. بس ان کے ذہن کو دیکھیں گے کہ ان کے ذہن میں کتنی مقدار ہوتی تھی. جو شیعہ تھے، راوی تھے، یقیناً یہ والی مقدار اندر والی تو تھی.
بہر دیوار یہی بہر سے، یہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں تھی یا نہیں تھی، شک ہوا تو بس ادھر ہی رہیں گے ہم، اور بہر سے کوئی نجس کر رہا ہے تو ہم اس کو حتیٰ کہ لازم ہے تو وہ اور احکام آ جائیں گے، ہم صرف نجس کرنے کی بات، توہین کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے بہر سے نجس کرنے والے کو ہم کہیں کہ یہ فعل حرام ہے، یا اس نے نجس کر دیا ہے ہمارے اوپر واجب ہو جائے بہر سے نجس ہے تو ہم پر واجب ہے پاک کرنا، اس پر دلیل نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے تو ہم ادھر ہی رہیں گے مسجد کے اندر۔ حسین مسجد میں داخل ہے یا نہیں ہے تو اس کو بھی نجس نہیں کر سکتے، زمین ہے نا مسجد۔ علیکم السلام۔ تو یہاں تک ہم رہیں گے، باقی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ہم جتنا آگے بڑھاتے جائیں کام، جتنی دلیل فقی اتنے تک ہی رہتا ہے۔ حتیٰ یہ جو قالینیں ہیں ان کو ملحق کیا گیا ہے، اندر جو پڑی ہیں تو اندر کے ساتھ ملحق ہے، مسجد کے حالات ہیں، بس وہی کہا اتنے تک لوگوں کے ذہن میں جو بات تھی وہ ان کو شامل ہو رہی ہے، ارتکاز لوگوں کو ہو رہا ہے شامل، ورنہ واضح دلیل ہمارے پاس ان قالینوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ارتکاز کو ہم کہیں کہ وہ مسجد کے فرش اور مسجد کی دیواروں اور اس علاقے کے ساتھ ہے، قالین اگر کوئی نجس کر لے تو پھر پاک کرنا واجب ہی نہیں، اگر ہم اس طرح، لیکن سید کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ارتکاز شیعہ جو ارتکاز الروات جو تھا اس سے ہم یہ ساری چیز اخذ کر رہے ہیں کہ وہ ساری کی بات کرتے تھے جب اندر سارے کی بات کرتے، جس میں یہ بھی داخل ہیں قالینیں اور صفیں اور یہ دروازے کھڑکیاں۔ جارم و تنجیس المساجد و فراشیا و بنایا، مسجد کی تنجیس حرام ہے۔ اب مسجد میں آ گئے فرش، مسجد کا یہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں یہ فرش، ابھی قالینوں بعد میں داخل کر رہے ہیں، ابھی ہم فرش کی بات کریں۔ و فراشیا قالینیں وغیرہ آ گئی، و بنایا بلڈنگ بھی آ گئی، منت داخل بلڈنگ اندر سے باہر سے نہ، وسائر آلات اللہ تتودو جزء من البنا، وہ آلات جو بنا کی جز شمار ہوتے ہیں، دروازے کھڑکیاں، الابواب و شبابی کھڑکیاں، وَإِذَا تَنَجَّسَ شَيْءٌ مِنْهَا وَجَبَ تَطْهِيرُهُ، جب بھی کوئی چیز نجس ہو جائے تطہیر واجب ہے۔ یہاں تک ہماری ادلہ جو ہے ہمارے کام آ رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اچھا اب ہے کیا مسجد کی حد تک اور توہین کا، یہ تو واضح حرام ہے، مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اللہ کی توہین جائز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لفظ شاعر اللہ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی آتا ہے آپ لوگوں کو؟ شاعر اللہ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد تازہ کرے، شعور دلائے، اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے نا، مسجد ہو گیا، قرآن ہو گیا، یہ مثلا اور بھی مثالیں آ جائیں گی، قربانی جیسے وہ اس کو شاعر اللہ میں قرآن میں کہا ہے، اور کعبہ ہو گیا، اور حج کے کتنے مناسک ہیں وہ ہو گئے، ائمہ کے حرم جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں آ جائیں گے، ان کی توہین بھی جائز نہیں ہوگی، اور کیا یعنی بہت سی چیز۔ مسجد میں نجاست داخل کرنا، نجس نہیں کریں گے، نجاست شاپر میں ہے لے آیا مسجد میں، نجس نہیں ہوگی، کہا توہین لازم آ رہی ہے تو پھر ادخال النجاسہ حرام ہے، اگر توہین لازم نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کسی بندے کے کپڑے نجس ہوں، وہ نجس کپڑوں سمیت ادھر آ جائے، خون لگا ہوا ہے، زخم اس کے اوپر، تو یہ اس نے توہین نہیں کیا۔ آگے کوئی فرق ہے عبارت میں؟ دکھائیں کہاں ہے؟ ذالک ما ہوا مستعمل فیہا بالفعل من الفراش وناوی، اچھا مستعمل جو ہیں بالفعل، یعنی ان قالینوں کی بات ہو رہی ہے جو استعمال ہو رہی ہیں، وہ قالینیں جو استعمال نہیں ہو رہی لیکن مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہیں، بہر پڑی ہیں کہ نہیں، ان کو نجس کر دیا ہے تو ان کا نجس کرنا حرام بھی نہیں اور پاک کرنا واجب بھی نہیں۔ ہاں ادھر ڈالیں گے تو پھر مسجد کا جز شمار ہونے لگ جائے گا، پھر پاک کرنا۔
یہ دیکھا نا، یہ لفظ بڑھا دیں بھائی پرانی کتابوں میں یارم تنجیس المساجد و فراشها المستعملہ فعلاً، بس اتنی بات، و فراشها المستعملہ فعلاً، نہیں مناج میں یہ والی بات بڑھا دیا انہوں نے، بس کافی ہے، فعلاً یعنی فی الحال ابھی۔ اچھا، بل یارم ادخال النجاسہ العینیہ غیر المتعدیۃ الیہ، غیر متعدی نجاست مسجد میں داخل کرنا حرام ہے جب اذا لازمہ من ذالک حتی حرمت المسجد، مسجد کی حد تک لازم ہے، مثلاً وضع العذرہ، پاخانہ رکھ دینا، والمیتا یا مردار جو ہے اٹھا کے مسجد میں رکھ لینا، وہ پیک ہے پلاسٹک میں، وہ کہیں آگے نہیں پھیل رہا، پھر بھی اس سے حتی کہ حرمت لازم آ رہی ہے، ولا باس بہ ما عدم الحتی، حتی کہ لازم نہ ہے تو حرام نہیں ہے، ولا سیما فیما یعد من توابع داخل، خصوصاً جب نجاست داخل ہونے والے کے توابع میں سے شمار ہو رہی ہو، جیسے کپڑوں پہ لگا ہوا خون تھا، مثلا یدخل الانسان و علی ثوبہ او بدنہ دم، خون لگا ہوا ہے لجرح زخم قر پھوڑے کا او نحو ذالک، یا حیوان ذبح کیا ہے اور ہم اس کے خون سمیت داخل ہو گئے، آگے نجس نہیں ہو رہا۔ اچھا، اگر یہ چیزیں نجس ہو جائیں جن کو ہم نے کہا ہے کہ پاک کرنا واجب ہے، فارش ہو گیا، مسجد کی بنا داخلی ہو گئی اور مسجد کے آلات جو ہیں وہ ہو گئے، یہ نجس ہو گئے ہیں تو کہا واجب ہے اور کام چھوڑو، یہ واجب فوری ہے، لہذا مسجد کو پاک کرو، اس کے آلات کو پاک کرو۔ ایک بندہ داخل ہوا نماز کے لیے اور اس نے دیکھا نجاست پڑی ہے تو پہلے اس نے نجاست کو پاک کرنا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ اگر اس نے یہ کام نہ کیا، نماز میں لگ گیا، وقت وسیع ہے، زوال اور کب غروب ہونا ہے 5-6 گھنٹے بعد، وقت وسیع ہے، وہ نماز پڑھنے لگے اور پاک نہیں کیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ علم اصول میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ او لا یقتضی النہی عن ضدہ، کیا پڑھا ہے جنہوں نے امتحان دیا ہے؟ کسی چیز کا امر اس کی ضد کے لیے نہی کو خلق کر دیتا ہے؟ امر آیا ہے مسجد کی تطہیر کا، مسجد کی تطہیر کے مقابلے میں ہم نے کیا شروع کر دیا؟ نماز، یہ کام، تو نماز بن گئی ہے ضد تطہیر کی۔ اب نہیں آ جائے گی نماز کے بارے میں، اگر نہیں آتی ہے، آپ یقتضی نہیں کے قائل ہو، تو پھر نہیں جب آ جائے عبادت سے تو یہ تو پتہ ہے کہ عبادت باطل ہے، تو کیا نہیں آ جاتی ہے؟ شیخ مظفر نے کہا تھا کہ الامر بالشیء لا یقتضی النہی، اس کو لازم ملزوم نہیں ہے، امر ہے تو ضد سے نہیں آ جائے، ایسے نہیں۔ شیخ سستانی بھی کہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں، لہذا سستانی کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں ہے نماز، نہیں ہے نماز باطل نہیں ہے، ہاں وہ کام چھوڑا ہے جو پہلے کرنا تھا تو یہ گناہ گار ہوا ہے، نہیں ہے، لہذا نماز باطل نہیں۔ حتی لو داخل المسجد لیصلی فیہ فوجد، یہیں تھے نا، تاجب المبادرہ الی ازالۃ النجاسہ من المسجد، مسجد سے ازالت النجاسہ واجب فوری ہے، مبادرہ یعنی جلدی، بل وآلات و فراش، آلات اور فراش کو بھی پاک کرنا فوری ہے۔ حتی لو داخل المسجد، یہاں تک مسجد میں ایک بندہ داخل ہوا لیصلی فیہ، نماز پڑھنے کے لیے، فوجد فیہ نجاسہ واجبت المبادرہ الی ازالتها مقدما لها علی الصلاۃ، فوراً اس کو پاک کرو، نماز پر مقدم کرو، ما ساعت الوقت، جب وقت وسیع ہے تو نماز پر اس کو مقدم کرو۔ لیکن لو صلی و ترک الازالہ، نماز پڑھ لی اور ازالت النجاست چھوڑ دیا ہے، نماز کے بعد پاک کرے گا مثلا، تو ایسا یہ گناہ گار ہوا ہے کہ جو پہلا کام تھا اس کو چھوڑ دیا اور بعد والے میں لا گیا، لیکن اس کی نماز صحت صلاۃ ہو، اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ الامر بالشیء لا یقتضی النہی عن ضدہ۔ اما فی الضیق، اچھا وقت تنگ ہے، یہ تو تھا وسیع وقت میں تو ہم نے کہا ہے کہ اس نے پہلے مسجد پاک کرنی ہے، وقت تنگ ہے، نماز قضا ہو جائے گی اگر مسجد پاک کرنے لگے، مسجد کے پاک کرنے کی قضا تو نہیں ہے نا، نماز قضا ہو جائے گی، مسجد تو ہر وقت ادا ہے پاک کرنا، تو اب جب ہو جائے گا نا تزاحم کہ ادھر سے مسجد کا پاک کرنا اور ادھر سے نماز جس کا آخر وقت ہے، ان میں ہو گیا ہے تزاحم، کوئی ایک کام ہو سکے گا، تو کہ کون سا مقدم ہے، مسجد پاک کرے یا نماز؟ تو کہا یہاں تزاحم جب ہو گیا ہے اور آخر وقت ہے تو اب نماز مقدم ہے، کیونکہ وہ موقت ہے نا، اور مسجد موقت نہیں ہے پاک کا، تو لہذا آپ نماز کو مقدم کیا جائے گا۔
اما فی ضیق وقت تنگ ہے تو فتاجب المبادرہ الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرنی ہوگی، مقدمہ لہا علی الازالہ، ازالے پر اب اس کو مقدم کریں گے اور اس کے بعد مسجد پاک کریں۔ یہ اصول آج آپ کی کام آ رہی ہے۔ باب تضامن میں اہم جو ہوتا اس کو مقدم کیا، اور آخر وقت میں جب مسجد اور نماز کا آپس میں نزاع بن رہا ہے اور تضامن بن رہا ہے تو ہم نماز کو مقدم کریں گے، کیونکہ آخر وقت ہے، وہ نہیں تو مر جائے گی۔ جیسے وہ ہونا ایک بندہ مر رہا اور ادھر سے ہم نے نماز پڑھنی ہو تو ہم نماز کو چھوڑ لیں گے، بندے کو بچا لیں گے۔ تو اہم مہم کا خیال رکھا ہے۔ یہاں بھی اب اہم نماز ہو گئی ہے، آخر وقت ہے۔ اچھا، مسجد کو پاک کرنے سے مسجد خراب ہوگی، جوس کی بنائی تھی نا کسی سمجھدار نے، تو جوس پر پانی ڈالو گے تو وہ تو خراب ہوگی، اب مسجد کو پاک کرے تو خراب تو ہوگی۔ خراب ہوتی ہے تھوڑی سی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی سیٹنگ کر لو گے، پاک تو اب کرو۔ اور اگر کوئی ایسی چیز خراب ہوتی ہے جو وقف ہے، یہ دیکھو یہ قالین وقف ہے، جوس آپ نے خریدی ہے پیسوں کے ساتھ، وہ وقف نہیں ہے، وہ اکھیڑ کے اور آپ خرید کے وہ سیٹ کر لو گے، یہ وقف ہے قالین۔ جوس وقف نہیں ہے، آپ نے چندہ کار کے پیسوں سے خریدی ہے، جو چیز چندہ کار کے خریدی جاتی ہے وہ وقف نہیں ہوتی، واقف چاہیے وقف کرنے کے لیے، اور جہاں چندے والے پیسے ہیں وہ وقف نہیں ہے۔ قالین کسی نے وقف کیا ہے، ایک دفعہ آپ نے خریدیا چندے والے پیسے، یہ بھی وقف نہیں ہے، کسی نے وقف کیا ہے، اپنی ملکیات میں تھی قالین اس کے، اور اس نے اپنی ملکیت خود اپنے پیسوں سے خریدیا ہے، خریدنے کے بعد اس نے مسجد کے لیے وقف کیا، تو یہ والی وقف ہے، اس کو دھوئیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی، تو آپ اس کو پاک کریں نہ کریں کیا کریں، وقف خراب ہو جائے گا۔ وقف تو خراب نہیں کر سکتے، اس میں اشکال ہے، لہذا پاک نہ کرو۔ اگر دھونے سے خراب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نجس رہی تو پھر حد تک بھی لازم آئے گی، کہا اب معاملہ دائر، اب تضام ہو گیا، پاک کریں تو نقصان ہوتا ہے، نہ کریں تو حد تک ہوتی ہے، اب کہا اتنا پاک کرو جس سے حد تک ختم ہو جائے، بس زیادہ پاک بھی نہ کرو کیونکہ ادھر سے نقصان ہو رہا ہے نا، تو اس امر کا بھی خیال کرنا ہے، حد تک والے کا بھی کرنا ہے، تو کہا اتنا پاک کر لو جس سے حد تک ختم ہو جائے، ختم ہو جائے گی، آدھا پاک کر لو، نفاذ کرو، ختم ہو جاتی ہے تو باقی حصہ پاک ہی نہ کرو کیونکہ وقت خراب ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے گا، جو حصہ دھو گے خراب۔ اچھا، تاجب کہاں تھے؟ اذا توقف تطہیر المسجد علی تقریب شیء منہ، ہاں کیا ازالے کیا گیا؟ اچھا، اذا صلی فی المسجد وفی الاثناء عالم ان فی نجاسہ واجب الاتمام فی ذیک الوقت وقضاء ما عدم المنافات للفوری عرفی علی العلاوت وجوبا وفی غیر ما یاجب ابطال و الازالہ و استلزام الحتق و فوات القدرت علی الازالہ بعد الصلاۃ و بدون ما یتخیر بین الامرین۔ مسئلہ تو لمبا ہے، دیکھیں ہمارے پاس کتاب بھی یہ نہیں ہے نا، اب اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ہاں، اذا صلی فی المسجد، اب اپنے پاس عبارتیں لکھ لیجئے گا، کیا کریں جس کے پاس پرانی کتاب ہے۔ سنو، اذا صلی فی المسجد وفی الاثناء عالم ان فی نجاسہ، نماز مسجد میں پڑھ رہا تھا اور دوران نماز اس کو پتہ چلا ہے کہ تو نجاست ہے، سامنے بلی نے پیشاب کر دیا، اس کے سامنے وہ منع کرتا رہا، کوئی اشارے بلا بلی نے پیشاب کر دیا، اب واجب الاتمام فی ذیک الوقت، وقت تنگ ہے تو ہم نے پیچھے بھی کہا ہے کہ جب وقت تنگ ہو تو نماز سے پہلے جو نجاست کا علم ہے پھر بھی نماز پہلے پڑھنی ہے، وقت تنگ ہے تو نماز مقدم ہے۔ وقضاء ما عدم المنافات للفوریہ العرفیہ، آپ آخری رکعت میں تھے نا تو 15-20 سیکنڈ میں تو نماز ختم ہو جائے گی، تو آپ اس کو نہ توڑیں، نماز کو ختم کریں، کیونکہ آپ پر واجب فوری تھا نا مسجد کو پاک کرنا، تو 15 سیکنڈ نماز میں لگ جائیں گے تب بھی فوریت باقی رہے گی، آپ نماز مکمل کر کے پاک کر لیں گے، عرف کہے گا آپ نے فوراً پاک کیا، فوریہ عرفیہ پھر بھی باقی ہے، آپ اپنا واجب ادا کر لیں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ العلامت وجوباً احتیاط واجب بنا پر آخر میں تھے اور فوریہ عرفیہ خراب نہیں ہوتی تو نماز مکمل کر کے آپ ڈھو لیں، فوریہ عرفیہ پھر بھی حاصل ہے۔
وفی غیرہما یہ دو صورتیں نہیں ہیں، نہ تنگ وقت ہے نہ فوریہ عرفیہ کی مخالفت ہوگی، یعنی وقت وسیع ہے اور اگر آپ پڑھتے رہے پہلی رکعت میں ہے نا تو فوریہ عرفیہ کی مخالفت بھی ہو جائے گا، اس صورت میں نماز توڑے کا وفی غیرہما یاجب الابطال، نماز باطل کرو واجب ہے، والازالہ اور مسجد کو پاک کرو، ما استلزام الحتق، جب حتق لازم آ رہی ہو تو یہ واجب ہے نماز توڑنا اور وہ کرنا واجب، اور فوات القدرت علی الازالہ بعد الصلاۃ، اور یا یہ صورت ہو کہ نماز کے بعد پھر ازالہ نہیں ہو سکے گا، یا حتق لازم آ رہی ہے یا ازالہ نہیں ہو سکے گا تو پہلے نماز توڑو اور وہ کرو، اگر نہ حتق لازم آ رہی ہے ازالہ بھی ہو جائے گا تو آپ کس کو نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اختیار ہے نماز مکمل کر لیں اس کی مرضی، یا توڑ کے ازالہ کر لیں اس کی مرضی، تو اس ساری میں وہی حد تک والی صورت میں نماز توڑنی ہے، یا جب پاک کرنا ممکن نہیں ہوگا تو توڑنی، ورنہ نماز مکمل کر لیں۔ اب اس کو اپنی کتابوں پہ لکھ لینا، کوئی سیٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا آگے تو وہ وقف والی بات ہو رہی تھی، اذا توقف تطہیر المسجد علی تخریب شیء منہ، مسجد کا پاک کرنا موقوف ہے کہ کوئی چیز مسجد کی خراب ہوگی، جیسے جوس سے بنا ہوا فرش ہے خراب ہوگا، واجب تطہیرہ اذا کان یسیرا لا یعتد بہ، اس کو پاک کیا جائے گا اگر مقدار تھوڑی سی خراب ہوگی جس کی عرف اتنی پرواہ نہیں کرتا تو پاک۔ اما اذا کان التخریب مضرا بالوقف، خود وقف کے لیے مضر ہے، اتنا زیادہ خراب ہوگا کام، ففی جواز فضلا عن الوجوب اشکال، اب تو تطہیر کے جواز کیا وجوب کیا جواز میں بھی اشکال ہے، وقت کے لیے ضرر ہو جائے، ہم نے وقت کے لیے ضرر کی مثال قالین والی دی ہے، آپ ایسے فرض کریں کہ مسجد کو ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ پانی ڈالا تو ساری وہ جگہ ہی ہو جائے گی، کوئی پہاڑ کے کنارے پہ آئے پتہ نہیں کوئی ایسی جگہ جہاں وہ پانی ڈالنا اور اس کو خراب کر دے گا، مثلا حتی فیما اذا وجد باذل للتعمیر، کا اس صورت میں بھی اشکال ہے، وقت خراب ہوتا ہے تو مضر ہے وقت کے لیے پانی، جب ایک بندہ ہے جو پھر سیٹ کر دے گا، خرچہ کرے گا، مال صرف کر کے مسجد کو ویسے کر دے گا جیسے پہلے تھی، تب بھی وقت کو خراب نہیں کر سکتا، یہ قالین ختم ہو جائے گی تو وہ اور لے کر دے گا، تب بھی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ نعم اذا کان بقاء علی النجاسہ موجبا للحتق، اس کا نجاست پر باقی رہنا حتق کا سبب بن رہا ہے تو پھر واجب التخریب مقدار یرتفع بہی، اتنی مقدار خراب کر سکتے ہو پاک کر کے کہ جس سے حتق ختم ہو جائے، یرتفع الحتق بہی، جس سے حتق ختم ہو جائے، ساری پاک نہیں کرنا، مجبوری کی صورت میں اتنا ہی تصرف کیا جاتا ہے جتنا سے مجبوری زائل ہو جائے، ایک بندے بچے کو روزہ رکھوایا جیسے، اور وہ بھی 9 سال کی بچی ہے اور بہت شدید گرمیاں ہیں اور اس کو پیاس لگتی ہے اور وہ مضطر ہو جاتی ہے تو ہم تھوڑا سا ایک گھونٹ پلائیں گے، نہ کہ سارا جگ پلا دیا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پلائیں، نہیں تو سارا پلائے تو پھر کفارہ آ جائے، ابھی آئے گی قضا، تو جتنی مجبوری ہوتی ہے اتنے تک شریعت آپ کو کام کو جائز کر دیتی ہے، مجبوری سے بڑھ کر کام جائز ہی نہیں، مجبوری کی صورت میں تو جتنی مجبوری ہے اتنا ہی کریں۔ اچھا مسجد ہو گئی نجس، اس کو پاک کرنے کے لیے تو خرچہ ہوگا، تو کہا خرچہ اگر تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ تو مومنین جو پاک کر رہا ہے وہ کرے گا، زیادہ خرچہ ہے جو اس کے لیے حرج بن رہا ہے تو لا حرج فی الاسلام، اسلام میں تو حرج ہے ہی نہیں، تو پھر اس سے وجوب تطہیر والا حکم اٹھ جائے گا، جو مومن پہلے آیا اس نے دیکھا مسجد میں اس طرح ہو رہا ہے ان پہ وجوب تطہیر نہیں ہے، خرچہ وہ نہیں کر سکتے، ایک ایسا آیا کہ جو یہ والا خرچہ اس کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ پاک کرے گا۔ اب جس نے نجس کی تھی اس کی جیب سے نہ نکال لیں، کہا نہیں، نجس جس نے کی تھی وہ ضامن نہیں ہے، نجس کی ہے، کوئی مالی نقصان تو نہیں دیا ہے، ضامن وہاں ہوتا ہے جب مالی نقصان کر دے، کوئی چیز توڑ دے، یہاں ضامن ہوتا ہے، کوئی چیز جلا دے، یہاں ضامن ہے۔ اب مسجد کا فرش ویسے کا ویسے پڑا، اس میں ایک
چھوٹی سی جو ہے چوٹ بھی نہیں لگی، نجس ہوا ہے، تو اس نے کوئی مالی نقصان نہیں کیا ہے کہ وہ ضامن، لہذا اس کی جیب سے نہیں نکالیں گے۔ ہاں اگر مسئلہ یہ ہے کہ مسجد پاک کریں گے تو وہ نقصان ہوگا اور وہ وقف جو تھی قالین وہ خراب ہو جائے گی، تو اب جو قالین کے پیسے کم ہو گئے ہیں، مالی نقصان اب ہو گیا ہے نا پاک کرتے وقت، تو اب اس سے لیں گے جس نے نجس کی، جان بوجھ کے نجس جس نے کی اس سے لیں گے۔ اذا توقف تطہیر المسجد لا باذل المال، مسجد کا پاک کرنا موقوف ہے کہ مال خرچ کیا جائے گا، مال یسیر خرچ ہوگا تھوڑا سا، لا یعد صرف و ضرران، جس کا خرچ کرنا ضرر شمار ہی نہیں ہوتا، اتنا تھوڑا تو واجب ہے اس کو خرچ کیا جائے، الا اذا کان بذل حرجیا فی حقہ، مگر یہ کہ وہ مال جو ہے اس بندے پر خرچ کرنا حرج کا سبب بن رہا تو لا حرج فی الاسلام کے تحت اس پر واجب نہیں ہے مال خرچ، ولا یضمن من صار سببا للتنجیس، جو سبب تنجیس ہے وہ پاک کرنے کے پیسے کا ضامن نہیں ہے، موقوف چیز کو جو نقصان ہوا وہ اور بات ہے، پاک کرنے کے لیے پانی خریدنا اس پیسے کا وہ ضامن نہیں ہے۔ کمالا یختص وجوب ازالت نجاسہ بھی، جس طرح یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے جس نے نجس کیا ہے کہ اب ازالہ بھی وہی کرے، یہ خاص نہیں ہے اس کے ساتھ، ساروں پر واجب ہے وجوب کی فرض۔ نام من تسبب فی تنجیس ما ہوا وقف علی المسجد، جو سبب بنا ہے وقف چیز کی نجس کرنے کا، اذا ادى ذلك الى نقصان قیمت ہی، یہ نجس کرنا اس کی قیمت کا نقصان کر رہا ہے، پاک تھی تو 1 لاکھ کی تھی، نجس ہوئی ہے نا قالین، اب بن گئی ہے 50,000 کی، کیونکہ جب پاک کی جائے گی نا تو اس پہ پانی جائے گا اور پانی جائے گا تو یہ خراب اور وغیرہ، اور پھر 50,000 اس کی قیمت رہ جائے گی، اس نے نقصان کر دیا ہے، نجس کرتے ہی نقصان کر دیا ہے، تو یضمن ذالک کا نقصان یہی تھے نا، ہاں تو اس نقصان کا ضامن ہے۔ مسجد کو جو پاک کریں گے، ادھر سے پانی ڈالا، قلیل پانی ہے، وہ ہمارے پاس پور نہیں ہے مثلا، جاری نہیں ہے، تو وہ اب ہم آگے لے آ رہے ہیں ویپر کے ساتھ اور ڈالتے آ رہے ہیں، اس کو نالی تک لے جائیں گے تو وہ کیا ہے، قلیل پانی کا غسالہ نجس ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے اور نجس کرتا جا رہا ہے، پیچھے سے تو پاک ہوتا جا رہا ہے نا، ہم جو آگے کرتے جا رہے ہیں، جیسے آگے کرو گے نا ویپر کے ساتھ، پیچھے سے پاک ہوتا جائے گا، آگے ڈالتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے، تو یہ جو آگے لیتے جا رہے ہیں اور سامنے والی جگہ جو پاک تھی اس کو بھی آپ نے نجس کر دیا ہے، اس سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ یہ تو تنجیس، آپ نے کہا یارہم تنجیس المسجد، یہ بھی تو تنجیس المسجد ہے، آپ آگے لیتے جا رہے ہیں، تو کہا یہاں مجبوری اور کہاں لے جائیں، اور مجبوری کی صورت میں حرمت اٹھ جائے گا، حرام نہیں ہے۔ اذا توقف تطہیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاہرہ، پاک کرنا موقوف ہے کہ بعض پاک موارد نجس ہو جائیں گے پاک کرتے کرتے، تو کہا واجب، پھر بھی تطہیر واجب ہے، اذا کانا یطہر بعد ذلك، جب وہ پاک موارد جو ہیں وہ پاک کر دیے جائیں گے اس تطہیر کے بعد، سارا ہی پاک کر دیے جائیں گے، تو پھر حرام نہیں ہے ان کا نجس کرنا۔ ایک بندہ ہے، وہ اس نے دیکھا ہے کہ بچے مسجد کو نجس کر گئے، خود ضعیف ہے، بوڑھا ہے بہت، وہ پاک نہیں کر سکتا، کیا اس پر واجب ہے کہ دوسروں کو بتائے تاکہ وہ پاک کرے؟ تو کہا اگر اس کو ایک دفعہ تو یقین ہے کہ دوسرے ہمارے شہر والے اتنے بے دین ہیں کہ میں ان کے پاؤں بھی پکڑوں تب بھی وہ یہ کام نہیں کریں گے، آتے ہی نہیں ہیں مسجد، اب اس پہ واجب نہیں ہے کہ کسی، اگر کچھ دین کا رکھتے ہیں کہ اس کو احتمال ہے کہ میں بتاؤں گا تو وہ پاک کر دیں گے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ پھر بتائے تاکہ تطہیر حاصل ہو۔ اذا لم يتمكن انسان من تطہیر المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للحتق، خود پاک کر نہیں سکتا، نجاست کا باقی رہنا مستلزم حتق ہو، یعنی اس سے حتق لازم آ رہی ہو، تو واجب علیہ اعلام غیرہ، غیر کو بتانا واجب ہے، اذا احتمل حصول تطہیر باعلامہ، جب اس کو احتمال ہے کہ بتاؤں گا تو وہ پاک کر دیں گے، صرف احتمال ہے تو واجب ہے بتانا، یہ حتق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر حتق لازم نہ آئے نا، حتق لازم نہ آئے تو کیا پھر بھی بتانا ہے؟ اس پر دلیل نہیں ہے کہ پھر بھی بتانا ہے، کیوں؟ وہ جو موضوع ہوتے ہیں نا، موضوع نجاست موضوع ہے یا نہیں ہے؟ موضوع ہے۔ مسجد
کی تنجیس یہ ایک موضوع ہے. حکم کیا آئے گا؟ یاجب و تطہیر ہو. حکم کس پہ آئے گا؟ جو موضوع کو جانتا ہے. اس پہ آیا یہ لولا لنگڑا یہ تو کچھ کر نہیں سکتا. یہ جانتا تھا موضوع کو اور حکم آیا ہے تو آگے کچھ نہیں کر سکتا, حکم واپس چلا گیا. دوسرے جو جانتے نہیں ان پر حکم آئے گا؟ نہیں آئے گا. موضوع کی فاس بھی واجب نہیں, اور موضوع دوسروں کو بتانا بھی واجب نہیں ہوتا. تو حتیٰ کہ لازم ہے تو وہ اور بات ہے. حتیٰ کہ لازم نہیں آ رہی تو دوسروں کو بتانا واجب نہیں. بس ٹھیک ہے, نجس پڑی رہے. اچھا اب یہ مسئلہ 39 وہی پیچھے والا ہے کہ وقف شدہ چیز ہے اور وہ نجس ہو گئی ہے تو وہ دھونے سے خراب ہوگی تو کیا پاک کریں گے یا نہیں کریں گے. تو کہا وہی حتیٰ کہ لازم آ رہی ہے اور مجبوری بن گئی ہے تو اتنی مقدار دھو لو کہ جس سے حتیٰ ختم ہو جائے. یہ مسئلہ پیچھے گزرا ہے, یہاں بھی یہی. اذا تنجس حصیر المسجد, مسجد کی چٹائی نجس ہو گیا. واجب تطہیرہ فیما اذا لم یستلزم فساد ہو, جب وہ خراب نہیں ہوگی تو تطہیر تو واجب ہے. خراب ہی نہیں ہوتی ایسی. ہاں بال کیا ہے بھائی, لگ دے کتاب سا گئی نہیں پتہ کہاں ہے بال, جلدی کرو ٹائم جا رہا ہے. بال وہی نے احتمال ذالک اذا عالم یا احتمال, ہم نے احتمال پڑھ لیا ہے. علم میں تو بدر جاولا ہے, یہاں کوئی فرق نہیں ہے. احتمال عالم ہے, احتمال ہے کہ میری بات مان کر پاک کریں گے تو ہم نے کہا واجب ہے. اگر علم ہو تو بدر جاولا واجب ہے. اذا تنجس حصیر المسجد, مسجد کی چٹائی نجس ہو گیا. واجب تطہیرہ فیما اذا لم یستلزم فساد ہو, جب خراب نہیں ہوگی. اما ما استلزام الفساد ففی جواز تطہیر یا اوقات موضع نجس من ہو, جب پتہ ہے کہ خراب ہو جائے گی چٹائی تو آپ پاک کریں یا اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لیں, یہ والا کام کرنے میں اشکال ہو. وقف ہے, وقف کو نقصان نہیں دے سکتے تو یہ اشکال ہے. نعم اذا کان بقاء والا نجاسہ موجبا للحتق, نجاست کا باقی رکھنا موجب حتق کو, تو واجب رفع النجاسہ بما ہوا اقل ضررا من الامرین, تو اس طریقے سے رفع النجاسہ کریں گے جس میں ضرر کم ہو, دھونے سے یا کاٹنے میں. امرین یعنی دھونا اور کاٹنا, ان میں سے وہ طریقہ استعمال کرو جس میں ضرر کم. اچھا واجب رفعہ, ہم نے نجاست کی طرف ضمیر پلٹائی ہے, آپ تنجس لکھ لیں بھائی, مذکر کی طرف پلٹ دیں. رفع النجس, نجس کو نجس بمعنی نجاست, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہا کی ضمیر کی جگہ ہو کی بھی پلٹ سکتی ہے. اب ہے کہ ایک مسجد ہوتی تھی اور وہ گر گئی اور اس کو کسی نے نہیں بنایا اور خراب ہو گئی ہے, اور ایک وہ بنا ہوا ہے, کھنڈر سا بنا ہوا ہے, تو اب وہ کسی نے نجس کر دی تو آپ بھی پاک کرنا واجب. کھنڈر ہے, کھنڈر کہا جب تک عنوان مسجد اس پر صدق کر رہا ہے تب تک آپ پر واجب ہے اس کو پاک کرنا. ایسے ختم ہوئی کہ مسجد کا عنوان ہی ختم ہو گیا, وہاں حل چل گیا اور زمین آباد ہے, وہاں تو گنے کی فصل ہے, اور کسی نے جا کر وہیں رفع حاجت کر دیا ہے, تو اب تو مسجد کا عنوان ہی نہیں ہے, تو لہذا آپ جو ہے تطہیر واجب ہے. لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا, جو خراب ہو گئی ہے اس کو بھی نجس نہیں کر سکتے. وَإِنْ كَانَ لَا يُصَلِّ فِيهِ, کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا. مادام یصدق علیہ عنوان المسجد عرفان, عرف کی نگاہ میں ابھی بھی اس کو مسجد کہتے ہیں تو احکام مسجد والے ہیں. یا جب تطہیر ہو اذا تنجس, نجس ہو گئی تو تطہیر بھی واجب. آپ کو علم اجمالی ہے, علم اجمالی میں کیا کرتے ہیں, احتیاط کریں. آپ کو علم اجمالی ہے یا یہ جگہ مسجد کی نجس ہے یا وہ والی جگہ جو اس کے مشابہ ہے وہ والی نجس ہے, ان میں سے کوئی ایک ہے, تو احتیاط یہاں کیا تقاضا کرتی ہے, اس کو بھی پاک کرو اور اس کو بھی پاک کرو, دونوں. اذا عالم اجمالا بنجاست احد المسجدین, دو مسجدوں میں سے کوئی ایک نجس ہے, یا انصاری تھے یا مسجد ہندی, تو دونوں کو پاک کرو. او احد المکانین من مسجد واحد, یا اس مسجد میں سے دو جگہوں میں سے ایک جگہ نجس ہے, پتہ نہیں کون سی جگہ نجس ہے, تو واجب تطہیرہما, دونوں کو پاک کریں گے. اچھا مسجد کے ساتھ ملحق کر دیں, قرآن کو نجس کرنا, حرم امام کو نجس کرنا, یہ مسجد کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے. کہا مسجد کو
نجس کرنا حرام تھا، حتیٰ کہ لازم آئے تو بھی حرام تھا، حتیٰ کہ لازم نہ آئے تو بھی حرام تھا۔ ان چیزوں کو نجس کرنا اس وقت حرام ہے جب حتیٰ کہ لازم آئے۔ اگر حتیٰ کہ لازم نہیں آ رہی تو حرمت کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دلیل نہیں۔ کس طرح دیکھا تھا وہ شروع میں نے بتایا تھا کہ مسجد کی نجاست کا حرام ہونا، تنجیس نجس کرنا کی حرمت، اس کو ہم نے بڑا مشکل سے نکالا تھا، ادلہ سے نکل نہیں رہی تھی، مل نہیں رہی تھی حرمت۔ اور یاجب التطہیر ہوا، یہ بغیر حتیٰ کے نجس کرنا حرام ہے، بغیر حتیٰ نہیں ہو رہی پھر بھی پاک کرنا واجب ہے، یہ بڑا مشکل سے نکالا تھا ادلہ سے۔ یہ جو ہے قرآن ہو گئے، مشاہد حرام ہو گئے، ان کے لیے یہی والی بات ثابت کرنا ہمارے پاس دلیل نہیں۔ تو دلیل کس حد تک ہے؟ کہا ان کی حتیٰ کہ جو ہے کرنا وہ حرام ہے، اور نجس کرنے سے ان کی حتیٰ ہو رہی ہے تو پھر ان کو نجس کرنا حرام ہوگا اور پاک کرنا واجب ہوگا۔ اگر نجس کرنے سے حتیٰ کہ نہ ہو، جیسے مولا کے حرام کے صحن میں ایک بندے نے فرض کرو اگر ایسے ہے تو نجس ہاتھ ایسے لگا دیا صحن میں، اب اس سے حتیٰ لازم آ رہی ہے، اگر ہمیں لگتا ہے آ رہی ہے تو پھر تو پاک کریں، اگر عرف کہتا ہے حتیٰ لازم نہیں آ رہی پھر پاک کرنا واجب نہیں۔ جوتیوں سمیت نہیں چلے جاتے تھے جس زمانے میں، آپ پتہ نہیں آپ نے دیکھا، ہم جوتیاں کہاں اتارتے تھے؟ یہ باب قبلہ سے داخل ہو کے اندر جہاں نماز آپ پڑھتے ہیں صحن میں، اس سے آگے وہ جہاں اونچی جگہ آتی ہے نا چڑھتے ہیں، تو ایک کمرہ ادھر بنا ہوا اور ایک ادھر، وہ اصل میں کشمانی ہے جن میں آپ وہ قالینیں پڑی ہوتی ہیں، ادھر جوتیاں جمع کر دو، یہ سارے میں جوتیوں سمیت ہر، تو جوتیوں سمیت داخل ہونے سے حتیٰ کہ لازم نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ صحن کو اس وقت نجس ہو جاتا تھا تو حتیٰ کہ لازم نہیں آتا تھا، اب پتہ نہیں عرف کیا کہتا ہے، اس وقت تو ایسے تو پھر پاک کرنا واجب نہیں۔ تو یہ ملاق ہے حتیٰ والی صورت میں، مطلقاً ملاق نہیں ہے۔ یلاق بالمساجد المصحف الشریف قرآن والمشاہد المشرفہ، دو مشہد آئمہ کے، وذرائع المقدسہ جو ذریعہ جس کو آپ چومتے ہیں اندر جا کر وہ، والتربہ حسینیہ مولا امام حسین کی قبر کی مٹی، بالتربۃ الرسول سید المرسلین کی قبر کی مٹی، وسائر الائمہ الماخوذہ من قبورہم للتبرک، تمام ائمہ جن کی قبروں سے تبرک کے لیے آپ نے مٹی اٹھائی ہے، اس کو نجس کرنا کیا یہ مسجد کے ساتھ ملحق ہے؟ کہا حتیٰ والی صورت میں ملحق ہے۔ فیارم تنجیسہ اذا کان یوجب احانتہ، وتاجب ازالت ما یوجب، احانت کا جو موجب ہے اس کو پھر ازالہ بھی واجب ہے، احانت نہیں ہے تو پھر نجس کرنا حرام نہیں ہے۔ آخری مسئلہ، عنوان مسجد ختم نہ، وہ جیسے زمین بن گئی تھی اور گنے کی کاشت ہے تو احکام مسجد بھی ختم، یہ ہے آخری مسئلہ۔ اذا تغیر عنوان المسجد، بیان غصبہ غصب کر لی گئی، وجعل طریقاً، راستہ بنا دیا گیا، او بونیا دکان انواع دکان بنا دی گئی، یا خان جو سرائیں ہوتی تھی مسافر سرائیں، خان النس میں ایک جگہ وہ بنا دیا، اور ناو ذالک کا، تو اب لم یارم تنجیس ہو، نجس کرنا حرام نہیں ہے، ولا یجب تطہیر ہو، پاک کرنا واجب نہیں، مسجد بھی ختم ہو گیا نا۔ وَإِنْ كَانَ الْاحْتِيَاطُ الْمُسْتَحَبُّ لَا يَنبَغِي تَرْكُهُ، احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ پاک کر دیں اس جگہ کو، احتیاط مستحب ہے، فتویٰ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اما معابد الکفار، کافروں کی عبادت گاہیں گرجے عیسائیوں کے، فائدہ غیر محکوم بحکام المساجد، ان پر مساجد والے احکام جاری نہیں ہوتے۔ نام اذا اتخذت مسجداً، ہاں اگر ان کو مسجد بنا لیا گیا ہے، کان باؤ علی المسلمین، انہوں نے جاتے وقت مسلمانوں پر بھیج دیا تو انہوں نے مسجد بنا دی، تو فجعلوها مسجد، مسلمانوں نے مسجد بنا دی تو پھر جرا علیہ جمیع احکام المسجد، آپ مسجد والے احکام جائیں۔ کل انشاءاللہ تسلیم